السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بھائیوں اور ناظرین کرام، یہ 4 کام جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ نے کر لیے تو آپ کی دماغی ٹینشن جڑ سے ختم ہو سکتی ہے۔ اور وہ کیا ہیں؟ دھیان کے ساتھ سننا۔ پہلا یہ ہے کہ آپ جب زندگی گزاریں تو یہ سمجھ لیں کہ جو رزق میری قسمت میں لکھا ہے وہ نہ تو زیادہ ہو سکتا ہے اور نہ کم ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نے یہ سوچ لیا تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ اس لیے زیادہ کی طلب سے آپ بے فکر ہو جائیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ کا دیا ہوا جو حق آپ پر ہے وہ آپ کے سوا کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے دونوں اعتبار سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ جب انسان کو زیادہ کی تلاش ہوتی ہے تو بڑی غم میں رہتا ہے، اور جب مال کم ہوتا ہے تو بڑی ٹینشن لیتا ہے۔ اور یہ 2 چیزیں آپ پہلے سوچ چکے ہیں۔ جب آپ نے پہلے سوچ لی ہیں، جو اللہ نے لکھا ہے وہ کم نہیں ہوگا، اور جو اللہ نے لکھا ہے وہ زیادہ بھی نہیں ہوگا۔ جو میری قسمت کا ہے وہ کوئی دوسرا نہیں لے پائے گا۔ اگر یہ بات ہے تو پھر ٹینشن کی کیا ضرورت؟ نمبر 2، دوسری یہ چیز ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں کہ اللہ نے جو کچھ بھی دیا اور جو اس کا حق میرے اوپر ہے اور جو مجھ سے چاہتا ہے، میرے علاوہ وہ حق اللہ کا کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ کا حق ہے نماز پڑھنا تو آپ کی نماز آپ ہی پڑھیں گے، دوسرا نہیں پڑھ سکتا۔ آپ اپنے دل میں بٹھا لیں اور دماغ کے اندر یہ بات فٹ کر لیں، اللہ کا جو حق میرے اوپر ہے میں ہی ادا کروں گا تب ہوگا، دوسرے کے ادا کرنے سے ادا نہیں ہوگا، تب بھی آپ کے لیے یہ کام بڑا آسان ہو جائے گا۔ نمبر 3، تیسرا یہ کہ ایک چیز مجھے ڈھونڈ رہی ہے، یعنی میری موت۔ آپ کو یہ سوچنا ہے کہ ایک چیز مجھے ڈھونڈ رہی ہے یعنی میری موت، میں اس سے بھاگ تو سکتا نہیں۔ بالکل ٹھیک، کوئی انسان نہیں بھاگ سکتا موت سے۔ قرآن نے کہا قل ان الموت الذی تفرون من، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، فإنہ ملاقیکم، وہ تمہیں پکڑ کر رہے گی اور تمہیں بھاگنے نہیں دے گی۔ تو قرآن نے کہہ دیا تو پھر کیا شک رہ گیا؟ کوئی شک نہیں۔ ایک چیز مجھے ڈھونڈ رہی ہے یعنی میری موت، میں اس سے بھاگ تو سکتا نہیں، لہذا بہتر یہی ہے کہ میں اس کے ساتھ سمجھوتا کر لوں۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ یہ سوچ لیں میں موت سے بچ نہیں سکتا، لہذا میں موت سے سمجھوتا کر رہا ہوں کہ میرے پاس موت آئے گی اور مجھے یقین ہے۔ اور سمجھوتے کا مطلب آپ اس کے لیے تیاری شروع کر دیں، موت کی تیاری شروع کر دیں کہ مجھے اللہ کے پاس جو لے کر جانا ہے وہ مجھے ابھی سے کرنا ہے۔ اور چوتھا یہ کہ میرا اللہ مجھ سے باخبر رہتا ہے، چنانچہ میں نے اس سے شرم کر رکھی اور برے کاموں سے ہاتھ اٹھا لیا۔ جب اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو میں برا کام کیسے کر سکتا ہوں؟ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس سے ڈرتا ہوں، میں اس کی نگرانی میں ہوں، میرا کوئی بھی عمل اس کے علم سے باہر نہیں۔ اگر آپ یہ سوچ لیں تو کبھی گناہ کی طرف قدم نہیں جائے گا۔ یہ 4 باتیں آپ کی دماغی ٹینشن کو جڑ سے ختم کر سکتی ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔